الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی 130 سے لے کے 132 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود دو گنا چوگنا کر کے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سود اور سود کی حرمت پر جو تفصیلی بحث ہے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ آیت سورہ بقرہ کی آیات سے مقدم ہے۔ یہاں اس آیت کے حوالے سے سودی نظام کو حرام کیا جا رہا ہے، جس کا عام رواج تھا۔ رواج کیا تھا جو آج کل بھی اسی کی مختلف شکلیں ہیں۔ رواج یہ تھا کہ ایک مقررہ مدت تک قرض لیا جاتا، جیسے آج کل بینک سے یا عام لوگوں سے یا مختلف اداروں سے قرض لیا جاتا ہے، گاڑی کی شکل میں، مکان کی شکل میں، بزنس کی شکل میں، یا اور کسی مد میں مکان کو پلیج کرا کے سونا رکھ کے یا کسی طرح بھی قرض لیا جاتا ہے، لیکن اس پہ سود ہوتا ہے۔ پھر جب وہ مدت ختم ہوئی اس جو قرض کے لیے مقرر کی جاتی تھی، اب قرض خواہ مطالبہ کرتا ہے بھی تم قرض دو۔ ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں سے سود کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، جیسے قسطوں والے ہیں، تو یہ قسطیں اکٹھی کرتے ہیں، موٹر بائک، موبائل یا جتنے بھی آپ جانتے ہیں۔ تو مقروض کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو، میرے پاس مال نہیں ہے جو تم سے سود پر قرض لیا تھا، تو میعاد بڑھا دو، میں رقم میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اس طرح اس پہ قرض کا بوجھ بڑھتا جاتا، اور یہ سلسلہ مدتوں تک جاری رہتا، یہاں تک کہ اصل رقم کئی گنا بڑھ جاتی۔ پھر یہ دیکھیں بینک والے جو ہے وہ نیلام کرتے ہیں، گاڑی سڑکوں پر چھین لیتے ہیں جب انسان ان کا سود ادا نہیں کر سکتا۔ اسے یعنی قرض در قرض، سود در سود، اس کو سود در سود یا سود مرکب کہا جاتا ہے۔ اس ظالمانہ نظام کو اسلام نے ختم کر دیا، کیونکہ اس سے اگر ایک طبقہ میں تن آسانی، حرام خوری، حرص، لالچ، طمع، بخل کے جذبات پرورش پاتے ہیں، تو قوم کے دوسرے طبقہ میں حسد و عناد اور منافرت کی تخم ریزی ہو جاتی ہے۔ وہ امت جسے دنیا میں تبلیغ و توحید و ہدایت کا ایک عظیم المرتبت مشن سر انجام دینا ہو، اس کے لیے اس عناصر کو کب برداشت کیا جا سکتا ہے جو ملی وحدت کو پارا پارا کر دے۔
اس لیے اگلی آیتوں میں یہاں تک فرما دیا اگر تم نے اس سودی نظام اس کاروبار کو نہ چھوڑا تو ایسے عذاب میں مبتلا کیا جاؤ گے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دین اسلام میں سودی نظام کو یکسر ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان اگر کسی دوسرے اپنے مومن بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس کے صرف دو طریقے ہیں۔ ایک تو اس کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، اس میں اس سے پھر مانگنا نہیں ہوتا، جب اس میں گنجائش ہوتی ہے، اس کو پاس مال آتا ہے، اس کے پاس مال آتا ہے، اس کے حالات بہتر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کر دیتا ہے۔ ایسے حلال اور پاکیزہ کاموں میں اللہ تعالیٰ دونوں کو برکت ڈالتا ہے، تو وہ شخص اس کو اتنی ہی رقم واپس کر دیتا ہے۔ اب یہ نہیں وہ پہلا کہتا جی اس وقت تو روپیہ اس قیمت کا تھا، ڈالر اتنا تھا، تو اب تو روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا، اب تم بڑھا کر، تو وہ سود ہو جائے گا۔ اس لیے چاہے وہ 5 سال بعد واپس کرے، اگر اس نے اس سے 10 لاکھ لیا تھا تو وہ 10 لاکھ ہی واپس کرے گا اس کو۔ اور وہ جو قرض حسنہ والا ہے وہ اس کو آخرت میں بھی اس کا مطالبہ نہیں کرے گا، بھئی ٹھیک ہے جب تمہارے پاس گنجائش ہو گئی تو تم دے دینا، اللہ کے سپرد، اللہ وارث ہے، میرا بھی تمہارا بھی حامی و ناصر وہی ہے، میرا بھی وہی ہے، مجھے اس نے پہلے بھی دیا اور دے دے گا اور تمہیں اور دے۔ تو وہ ایک محبت والا، احسان والا نظام ہے جس میں ایک مومن دوسرے مومن بھائی کی اپنی اس طریقے سے مدد کرتا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہو گیا کہ اگر کوئی مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کی مدد کرنا چاہے تو اس کو قرض حسنہ دے، خوبصورت قرض، اس کو کہتے ہیں خوبصورت قرض، حسنہ خوبصورت قرض۔ تو دوسرا کیا طریقہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ میری طرح ترقی کرے، خود کمائے، در در کی ٹھوکریں نہ کھائے، تو اس کے اپنے بزنس میں شریک کرے، کاروبار میں شریک کرے، پھر اس پہ روپیہ پیسہ لگائے، تو وہ جیسی محنت کرے وہ اس کی مقدر ہے، اس کا مقدر ہے، اس کی قسمت ہے، تو وہ پھر اس کو اپنے کاروبار میں جب شریک کرے گا، ایک تو ہوتا ہے اپنے کاروبار میں شریک کرنا، ایک ہوتا ہے کاروبار کر کے دے دینا، بھئی یہ تم کاروبار کرو، یہ تمہارا ہے، تم کھاؤ پیو، اپنے بیوی بچوں کو پالو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحالی دے، تو جب پیسے ہوں تو ٹھیک ہے، دل کیا تو واپس کر دینا، نہ ہوا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تم آگے اگر آئے پیسے تو یہ نظام چلا دینا، تم کسی دوسرے غریب آدمی کے سر پر ہاتھ رکھ دینا، یتیم پر ہاتھ رکھ دینا، مسکین پر ہاتھ رکھ دینا۔ ان دو طریقوں کے علاوہ دین اسلام میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نو اسلامک بینکنگ، یہ جتنے بھی اسلامک بینکنگ ہے، یہ علماء سو نے ان کو حلال قرار دے کر اپنی قبر اور اپنی عاقبت خراب کی ہے۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اس کو قبول نہیں کرتی۔ انہوں نے مختلف تعویلیں کر کر کے سودی نظام کو ساری دنیا میں حلال کر دیا ہے۔ صرف کیا ہے، انہوں نے قرآن و حدیث پڑھ کر، ان کے پاس وہ کاغذوں کی پڑکیں ہیں، سندے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کا ذریعہ معاش نہیں ہے، انہوں نے یہی فتویٰ فروشی ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ بس اب میں اتنا ہی کہوں گا، آپ میری ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سودی نظام کو یکسر ختم کر دیا گیا ہے۔ بیشتر افراد اور قومیں، آج بھی وہی دور ہے بلکہ بڑھ گیا ہے، اپنی فلاح اور کامرانی کو دولت کی فراوانی میں پوشیدہ سمجھتی ہیں، اور ان کے حصول کے لیے ہر جائز اور ناجائز، حلال اور حرام طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور حلال اور حرام، جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر دولت اکٹھی کرنے میں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں کوشاں رہتی ہیں۔ فرد سے لے کے امت تک مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کی طرح تم بھی اس فریب میں مبتلا نہ ہونا، حقیقی فلاح متقی بننے سے نصیب ہوتی ہے، اور تمہارے لیے آسان راستہ ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ قرض حسنہ اور مومن بھائی کو قرض حسنہ دینا، مومن بھائی کو، اور دوسرا طریقہ جو ہے اس کو اپنے بزنس میں شریک کرنا، تاکہ وہ بھی تمہاری طرح اپنے 10 ناخنوں کی محنت سے روزی روٹی کما سکے، اپنا ذہن جسم استعمال کر کے، اپنا ہنر استعمال کر کے وہ کاروبار زندگی کو چلا سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ
محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔